بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گاما پہلوان نے یہ ثابت کیا کہ حقیقت میں پہلوان کسے کہتے ہیں۔ گاما پہلوان نے جسمانی طاقت کے ساتھ ساتھ روحانی پاکیزگی کی بھی بہت ساری مثالیں قائم کی تھیں۔ معروف صحافی اور مصنف شاہد نذیر چودھری اپنی لکھی گئی کتاب تین سمندر میں بیان کرتے ہیں کہ سال 1992 میں میرے قریبی دوست حکیم محمد سعید نے مجھے گاما پہلوان کا ایک دلچسپ واقعہ سناتے ہوئے بتایا تھا کہ جب میں کراچی میں تھا تو گاما پہلوان اکثر میرے مطب میں تشریف لایا کرتے تھے۔ ایک دن جب وہ ایسے ہی حسب معمول مجھ سے دوا لینے کے بہانے ملاقات کے لیے آئے تو گاما پہلوان سے میں نے کہا کہ حضور، میں آپ کو دوائی تو دے دوں گا، لیکن میری ایک دلی تمنا ہے، اگر آپ پوری کر دیں تو۔ گاما پہلوان نے پوچھا کہ حکیم سائیں فرمائیے، حکم کیجیے، آپ کی کیا تمنا ہے؟ کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ بھی کشتی کریں۔ تو گاما پہلوان بے ساختہ مسکرا دیے اور کہنے لگے کہ آپ یوں ہی سمجھیں کہ آپ نے کشتی مجھ سے کر لی اور آپ جیت بھی گئے۔ دراصل حکیم محمد سعید خود بھی بہت بڑا طب کا نام تھا، لیکن وہ بھی کشتی کیا کرتے تھے، اور ان کے لیے سب سے بڑی جو مثال تھی وہ گاما پہلوان ہی تھی۔ گاما پہلوان سے ان کی محبت بہت زیادہ تھی، اور وہ اکثر گاما صاحب کی مالی طور پر بھی زبردستی خدمت کر دیا کرتے تھے۔ ویسے بھی گاما پہلوان کے خاندان کے جتنے بھی افراد جب بھی کسی بیماری میں مبتلا ہوتے تو وہ حکیم محمد سعید کے پاس ہی آیا کرتے تھے۔ گاما پہلوان کے کردار کی گواہی دینے والا یہ دوسرا واقعہ ان کے نواسے بھولو پہلوان کی زبانی کچھ یوں ہے کہ گاما پہلوان جب گرداسپور کے کسی علاقے میں گئے تو ایک ہندو خاتون ان کے پاس آئی اور ان کے پاس 3 کلو سونا تھا، اور جب گاما پہلوان اس عورت کے قریب پہنچے تو اس نے گاما پہلوان کو مخاطب کرتے ہی وہ 3 کلو سونا ہاتھ میں کیا اور ان سے کہنے لگی کہ گاما سائیں، میں یہ چاہتی ہوں کہ بے شک آپ یہ سارا سونا مجھ سے لے لیں، بس ایک رات آپ میرے ساتھ گزاریں۔ گاما صاحب یہ سن کر آگ بگولا ہو گئے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے غصے کو قابو میں کیا جو ان کی خوبی بھی تھی۔ گاما پہلوان نے اس عورت سے کہا کہ سنو خاتون، میں اس قسم کا بندہ نہیں ہوں، میں نے آج نہیں تو کل اپنے اللہ کو جواب دہ ہونا ہے، میں یہ سونا نہیں لوں گا، لہٰذا جاؤ تم اپنا کام کرو۔ انہوں نے مزید کہا کہ کیا گاما پہلوان اس کام کے لیے پیدا ہوا ہے؟ وہ عورت شرمندہ ہو کر کہنے لگی کہ آپ غلط مت سمجھیں، میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ ایک رات گزاریں، میں ساری رات صرف آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ گاما پہلوان نے جواب دیا کہ محترمہ، میں نے یہ عرض کیا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں آپ کی خواہش پوری نہیں کر سکتا۔ جب میرا قبر میں جانا طے ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں سب سے پہلے جو چہرہ دیکھوں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیکھوں۔ اگر میں نے کوئی ایسا کام کر لیا تو نعوذ باللہ میں اس چہرہ مبارک کو دیکھنے سے محروم ہو جاؤں گا۔ یہ بات مجھے کسی صورت بھی قبول نہیں۔ وہ خاتون گاما کے اس 2 ٹوک جواب پر بہت ناراض ہوئی، اور بھولو پہلوان مزید بتاتے ہیں کہ تقریباً 3 سے 4 سال بعد وہی خاتون ایک دفعہ پھر واپس آئی اور گاما پہلوان سے کہنے لگی کہ آج میں 4 کلو سونا لے کر آئی ہوں، اور میرے پاس اپنی کوٹھیوں اور اپنے محلات کے کاغذات بھی ہیں۔ میں آج آپ کے سامنے کسی ناجائز خواہش کا اظہار نہیں کروں گی، بلکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ نکاح کر لیں۔ جواب میں گاما پہلوان کہنے لگے کہ آخر تم کیوں مجھ پر اتنی مہربان ہو کر ضد کر کے مجھے ساتھ رکھنا چاہتی ہو؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ہندو خاتون کہنے لگی کہ حقیقت یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کا مجھ سے نکاح ہو اور آپ میں سے میرا ایک بیٹا پیدا ہو جو بالکل آپ کی طرح ہی اتنا بہادر، خوبصورت اور جسمانی اور روحانی طور پر مضبوط ہو۔ جواب میں گاما پہلوان نے کہا اگر یہ بات ہے تو خاتون آپ یہی سمجھو کہ آج سے گاما پہلوان تمہارا بیٹا بن گیا ہے۔ گاما پہلوان کا یہ واقعہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہمارے پہلوانوں کا کردار کتنا مضبوط ہونا چاہیے، لیکن افسوس ہمارے پہلوانوں کے اندر یہ ایک شرمناک عادت آ گئی ہے کہ وہ بہت سارے ایسے واقعات میں ملوث پائے جاتے ہیں کہ جب بھی کسی نے کوئی برا کام کرنا ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی پہلوان کو اس میں دعوت ضرور دیتا ہے۔ گاما پہلوان کی زندگی کا جو واقعہ میں آپ کو اب سنانے جا رہا ہوں، یہ واقعہ مولانا طارق جمیل صاحب بھی اکثر سناتے رہتے ہیں۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ گاما پہلوان جب حج پر گئے، ان کے ساتھ اس کے کچھ دوسرے پہلوان ساتھی بھی تھے۔
جب وہ حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے آگے بڑھے تو جھک کر جب انہوں نے بوسہ لینا چاہا تو وہاں کے محافظوں نے انہیں زوردار دھکا دے دیا، جس کے نتیجے میں گاما پہلوان دور جا گرے۔ جب اچانک ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تو گاما پہلوان حیران اور پریشان ہوئے۔ وہ دوبارہ پرجوش انداز میں واپس آئے اور انہوں نے اپنے احرام کو تھوڑا سا اوپر کیا اور اس کے بعد جا کے حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے اپنے سارے ساتھیوں کے نام پکار کے آواز دی اور کہا کہ بھاگ کے آؤ اور حجر اسود کا بوسہ لے لو۔ کہا جاتا ہے کہ گاما پہلوان جب اپنے بازو پھیلا کر حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو گئے تو پاس کھڑے جتنے بھی محافظ تھے وہ آئے اور ان کو ہٹانے کی سر توڑ کوشش کرتے رہے، لیکن کوئی بھی محافظ وہاں سے ان کو ہٹا نہ سکا۔ وہ چٹان کی طرح وہاں کھڑے ہو گئے اور اس دوران ان کے جتنے بھی ساتھی تھے انہوں نے حجر اسود کے بوسے لیے اور اپنی تسلی کی، اور آخر میں پہلوان صاحب خود بھی اتنی دیر تک بوسہ لینے کھڑے رہے جب تک ان کی تسلی نہ ہو گئی۔ گاما پہلوان نے محافظوں کو اس لیے للکارا کیونکہ وہ ایک انتہائی سادہ انسان تھے اور بلا وجہ دھکا کھا کر ان کی عزت کا بھی مسئلہ بن گیا تھا۔ چونکہ وہ خانہ کعبہ میں بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ حجر اسود کو بوسہ دینا چاہتے تھے، لیکن محافظوں نے ان کی جذبہ ایمانی سے بھرپور خواہش پوری نہیں ہونے دی، لہٰذا ان کے اندر کا پہلوان جاگ اٹھا اور وہاں حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے زندگی میں پہلی دفعہ انہوں نے اس طرح اپنی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ اس بارے میں گاما پہلوان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اتنا مقدس پتھر ہے کہ میں تو اس پتھر سے جدا ہونا ہی نہیں چاہتا تھا، لیکن محافظوں کی جانب سے میرے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہوئے، مجھ پر تشدد کرنے کی کوشش کرتے ہوئے مجھے ہٹانے کی کوشش کی۔ آپ ذرا گاما پہلوان کی سادگی دیکھیں کہ وہ اس کے رسول میں مگن ہو کر اکثر نعتیں پڑھتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ اسی طرح وہ دریائے راوی کے کنارے کنگن پارا دری کے پاس نعتیں پڑھتے ہوئے جا رہے تھے، جہاں ان کے باغات اور زمینیں بھی تھیں۔ وہ وہاں پڑی ہوئی ایک چارپائی پر جا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ اسی طرح نعت خوانی کرتے ہوئے وہاں سے اٹھے اور جب انہوں نے اپنا پاؤں جوتے کے قریب کیا تو اچانک غصے کے اندر بیٹھے ہوئے سانپ نے ان کو ڈس لیا۔ وہ نعتیں پڑھنے میں اتنے مگن تھے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چل سکا کہ کہیں سے کب ایک سانپ رینگتا ہوا ان کے جوتے کے اندر بیٹھ گیا۔ بعد میں جب گاما پہلوان کو یہ معلوم ہو گیا کہ سانپ نے انہیں ڈس لیا ہے تو انہوں نے ہاتھ سے ہی سانپ کو پکڑا اور پکڑ کر دور پھینک دیا، اور پھر جب وہ اسی حالت میں چلتے ہوئے تھوڑی دیر بعد گھر پہنچے تو گھر آ کر اونچی آواز میں سب کو بتانے لگے کہ مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ سب پریشان ہو کر بھاگے چلے آئے اور جب ان کے پاؤں کا زخم دیکھا تو وہاں سانپ کے دانتوں کے نشان بھی لگے ہوئے تھے۔ پھر جب سارے گھر والے پریشانی کی حالت میں فوری طور پر گاما پہلوان کو حکیم صاحب کے پاس لے کر جانے لگے، لیکن گاما پہلوان نے کہیں بھی جانے سے انکار کر دیا۔ پھر قدرتی طور پر ہی گاما پہلوان کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکا۔ اس بارے میں حکیم محمد سعید کا کہنا تھا کہ اصل میں پہلوان جو خوراک کھاتے ہیں وہ خوراک بہت مرغن طاقت سے بھرپور ہوتی ہے۔ اس خوراک میں اتنی زیادہ اجناس اور اتنے زیادہ مغز کھائے جاتے ہیں کہ اسی خوراک کی وجہ سے پہلوان صاحب پر سانپ کے ڈسنے کا اثر ہی نہیں ہوا۔ پھر جب ایک دن گاما حکیم صاحب کے پاس گئے تو اس بارے میں وہ حکیم صاحب سے کہنے لگے کہ دراصل بات یہ نہیں ہے، کوئی پہلوان چاہے جتنا مرضی بڑا ہو لیکن سانپ کا زہر پھر بھی اسے مار دیتا ہے، لیکن جب سانپ نے مجھے ڈسا تو اس وقت میں اپنے نبی کے عشق میں مگن تھا، وہاں لیٹا ہوا تھا، لہٰذا مجھے تو عشق نبی میں نعتیں پڑھنے کی وجہ سے میرے نبی نے بچایا ہے۔ گاما پہلوان کا ایک اور واقعہ بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 400 سے زیادہ پہلوان تو گاما صاحب 1910 میں ہی گرا چکے تھے اور پوری دنیا گاما پہلوان کی قوت کو اس وقت ہی تسلیم کر چکی تھی، اور تبھی انگریزوں کے ساتھ مقابلہ میں بھرپور طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ رستم زماں کی بیلٹ بھی حاصل کر چکے تھے، جس کے بعد پورے انڈیا میں لوگ تو جیسے انہیں پوجنے لگ گئے، اور آج بھی انڈیا میں انہیں بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ انڈیا میں گاما پہلوان کو اتنی عزت ملنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب 15 اگست 1947 کو انڈیا آزاد ہوا اور مذہبی انتہا پسندی اپنے عروج پر تھی، تو اس کے بعد جب ہندوؤں نے لاہور سے انڈیا جانا چاہا تو پاکستان سے ان پر کچھ حملے ہوئے۔ پھر جب ان حملوں کی خبر گاما پہلوان کو ملی تو اسے بہت تشویش ہوئی۔ پھر گاما پہلوان نے اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے بہت سے ہندوؤں کو، خاص طور پر اپنے ہمسایہ اور ارد گرد رہنے والے
تمام ہندوؤں کو اکٹھا کیا اور انہیں یقین دہانی کروائی کہ گاما خود اپنی نگرانی میں آپ لوگوں کو بارڈر پار کروائے گا، اور پھر انہوں نے وعدہ پورا کرتے ہوئے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ان ہندوؤں کو باحفاظت بارڈر پار بھی کروایا، اور اس کام کو انجام دیتے ہوئے اس دور میں ان کے ہزاروں روپے خرچ بھی ہوئے تھے۔ گاما پہلوان نے ایسا اس لیے کیا تھا کیونکہ انڈیا میں انہیں بے پناہ عزت دینے کے علاوہ ان کے ساتھ بہت ہی زیادہ اچھا سلوک بھی کیا گیا تھا، اور جو ہندو لاہور سے انڈیا گئے تھے وہ بہت امیر ہندو تھے، اس لیے انہوں نے راستے میں لٹ جانے کے خوف سے اپنی بیش قیمتی امانتیں انڈیا جانے سے پہلے گاما پہلوان کے سپرد کر دی تھی، جو گاما نے علیحدگی کے بعد باحفاظت ان تک واپس پہنچا دی تھی۔ پارٹیشن کے وقت حملہ آوروں میں صرف مسلمان شامل نہیں تھے بلکہ اس میں بہت سے ہندو بھی شامل تھے، اور ہندو اس لیے شامل تھے تاکہ وہ ایسا کر کے مسلمانوں کو بدنام کر سکیں۔ جب گاما پہلوان اپنی زیر نگرانی ہندوؤں کو بارڈر کراس کرانے کے لیے لے جا رہے تھے تو راستے میں چند مسلمانوں کے گروہ نے ہندوؤں پر حملہ کرنا چاہا، لیکن گاما اپنے چند پہلوان ساتھیوں کے ہمراہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہوئے اس گروہ کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور گروہ کو کہنے لگے کہ آپ یہ حملہ ہندوؤں پر نہیں بلکہ یوں سمجھ لیں کہ مجھ پر کریں گے۔ دوسری جانب مسلمان گاما پہلوان کو وارننگ دیتے رہے کہ بہتر ہے کہ آپ ہمارے راستے سے ہٹ جائیں۔ انڈیا میں ان ہندوؤں کے رشتہ داروں نے ہمارے بہت سے مسلمان بھائیوں پر ظلم کے پہاڑ گرا دیے ہیں، ہم ان سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، لیکن گاما پہلوان اس دھمکی کے باوجود بھی چٹان کی طرح ان کے سامنے کھڑے رہے۔ پھر جب اسی گروہ نے گاما پر حملہ کرنا چاہا تو گاما نے اپنے چند پہلوان ساتھیوں کی مدد سے اس مخصوص گروہ پر ڈنڈوں اور مکوں سے ایسے وار کیے کہ وہ تمام مشتعل افراد بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ یاد رہے کہ گاما پہلوان عمومی طور پر اس جارحانہ طبیعت کے مالک نہیں تھے، لیکن اس وقت ان کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا ایک انسان بلا وجہ دوسرے انسان پر ظلم کرے اور میں طاقت رکھتے ہوئے بھی خاموش ہو جاؤں اور ان کی مدد نہ کروں۔ جب مجھے ہندوؤں پر ہونے والے حملے کی خبر ملی تو میں نے اسی وقت ٹھان لی تھی کہ میں انسانیت کی بھلائی کی خاطر اب مزید ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دوں گا۔ یہی گاما پہلوان کا وہ احسان تھا جس سے ہندو آج تک فراموش نہیں کر سکے۔ گاما پہلوان کے اس واقعہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ جسمانی اور روحانی طور پر مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ نیک دل اور بغیر کسی مذہبی تفریق کے انسانیت دوست بھی بہت زیادہ تھے۔ گاما پہلوان کا ایک معمول یہ بھی ہوا کرتا تھا کہ صبح جیسے ہی فجر کی اذان ہوتی تو ان کے زیر اثر تمام بھتیجوں سمیت ان کی پہلوانی کا وقت شروع ہو جاتا تھا، تو وہ اپنے بھتیجوں سمیت فجر کی نماز ادا کرنے اور دعا کے لیے پیدل داتا دربار جایا کرتے تھے، جس میں ان کے گھر سے داتا دربار کا فاصلہ کم سے کم 1.5 سے 2 کلومیٹر کا ہوا کرتا تھا، اور گاما پہلوان جاتے بھی ننگے پاؤں تھے، اور جب وہاں نماز ادا کر لیتے تو دعا مانگتے ہوئے خشوع و خضوع کے ساتھ زارو قطار رویا بھی کرتے تھے۔ پھر جب اسی طرح گاما پہلوان ایک صبح جب حسب معمول داتا دربار پر نماز ادا کر کے اس دن جب اکیلے ہی واپس گھر آ رہے تھے تو راستے میں گاما پہلوان کے کانوں میں ہلکی سی ایک ایسی آواز پڑی جیسے کوئی آدمی زور زور سے چلا رہا ہے اور مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ جب گاما پہلوان نے ادھر ادھر بھاگ کر دیکھا تو کچھ دیر بعد ان کی نظر ایک غریب تانگے والے پر پڑی۔ انہوں نے جب دیکھا تو ایک تانگے والے آدمی کا تانگا سڑک کنارے پڑے ہوئے گڑے میں گرا ہوا تھا۔ گاما پہلوان جب اس کے پاس پہنچے تو وہاں کوئی بھی مدد کے لیے نہیں تھا، اور تانگے والے کو بھی بازو پر چوٹ لگی ہوئی تھی، لہٰذا وہ بھی زور لگانے سے قاصر تھا۔ پھر گاما پہلوان نے بغیر کسی کا انتظار کیے اکیلے ہی اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے گھوڑے اور تانگے کو گڑے سے اٹھا کر باہر نکال دیا۔ یہ واقعہ اس وقت گاما پہلوان کی طاقت کا بہت بڑا واقعہ تھا جو لاہور بھر میں بہت مشہور ہو گیا تھا، اور جس علاقہ یا سڑک پر یہ تانگے والا واقعہ پیش آیا تھا اس وقت یہ علاقہ داتا دربار سے آزادی چوک تک جانے والی ایک سنگل سڑک ہوا کرتی تھی، جس کے ارد گرد کا منظر بہت خوبصورت ہوا کرتا تھا۔ گاما پہلوان جب اکثر دن کے وقت بھی اس سڑک کے کنارے پر چلتے ہوئے داتا دربار جایا کرتے تھے تو بہت سارے لوگ ان کے عقیدت مند بھی ان کے ساتھ مل جایا کرتے تھے۔ ہائے کیا حسین اور سادہ دور تھا! اس دور جدید میں ایسے واقعات کہاں ملتے ہیں؟ آج تو صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی بڑا یا نامور پہلوان کہیں باہر نکلتا ہے تو اس کے ساتھ اسلحہ اٹھائے ہوئے اس کے بہت سے محافظ بھی ہوتے ہیں، اور ان پہلوانوں کا بنیادی طور پر مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے جہاں بھی جانا ہے
اپنی طاقت اور مرتبے کا رعب دکھانا ہے۔ لیکن گاما پہلوان جب تک زندہ رہے تمام پہلوانوں کے لیے ایک زندہ مثال بن کر رہے۔ ساری زندگی انہوں نے مثالیں اور رواحی قائم کی تھی، لیکن ان کے دنیا سے رخصت ہوتے ہی پہلوانی کا تو جیسے نقشہ ہی تبدیل ہو کر رہ گیا۔ خاص طور پر لاہور کے اکھاڑے تو بالکل ویران ہو کر رہ گئے۔ آخر میں ہم آپ کو گاما پہلوان کا ایک اور مختصر سا واقعہ سناتے چلے، جسے سن کر آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہو جائے گی کہ اصل میں پہلوانی نام کس چیز کا ہے۔ ایک دفعہ گاما پہلوان سبزی خریدنے کے لیے جب ایک ریڑھی والے کے پاس گئے تو وہاں سبزی فروش سے ان کا کچھ مباحثہ ہو گیا۔ سبزی فروش نے غصے میں آ کر اچانک ترازو کا وزن ناپنے والا پتھر اٹھایا اور پہلوان صاحب کے سر پر دے مارا۔ وہ پتھر گاما صاحب کے سر پر اتنے زور سے لگا کہ زخم ہو کر خون بہنے لگا۔ گاما پہلوان نے پہلے تو اس زخم کو اپنی ٹوپی سے ڈھانپنے کی کوشش کی، لیکن جب ٹوپی نہ ڈھانپ سکے تو آپ نے اپنی پگڑی کا ایک حصہ پھاڑا اور زخم پر مرہم پٹی کر لی، اور پٹی کر کے وہ سبزی فروش کی بغیر کوئی مرمت کیے واپس چل پڑے۔ اتنے میں جو لوگ وہاں اکٹھے ہو کر یہ تماشا دیکھ رہے تھے، انہوں نے گاما پہلوان سے انتہائی حیرت کے عالم میں کہا کہ پہلوان صاحب، آپ تو رستم زماں ہیں، بڑے بڑے پہلوانوں کو آپ نے کبھی کچھ نہیں سمجھا۔ یہ تو ایک کمزور سا سبزی فروش ہے، اس نے آپ کا سر پھاڑ دیا، گالیاں دیں، اور جواب میں آپ نے اسے کچھ نہیں کہا۔ ہمارے لیے یہ بات بہت حیران کن ہے۔ جواب میں گاما پہلوان ہنستے ہوئے کہنے لگے کہ اصل بات یہ ہے کہ کسی کمزور اور غریب پر ہاتھ اٹھانا میری شان نہیں ہے، اور نہ ہی یہ پہلوانی کا شیوا ہے۔ اگر اس غریب کی جگہ کوئی پہلوان ہوتا تو اس کا تماشا سارا بازار دیکھتا۔ اس سبق آموز واقعہ سے یہ ثابت ہوا ہے کہ اصل میں پہلوان ہی وہی ہوتا ہے جو اپنے اندر انتہا کا صبر اور حوصلہ رکھتا ہو۔ ہماری تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر سے ہمارے اکھاڑوں میں ایسا ہی پہلوان پیدا کرے جیسے گاما پہلوان، امام بخش پہلوان اور ناصر بھولو ہوا کرتے تھے۔